اچھا کیونکہ آپ کی والدہ جیسے ساری دنیا جانتی ہے ماشاءاللہ ایک فیمس قانون دان رہی، اور آپ نے مطلب یہ صحافت کی طرف کیسے آنا ہوا آپ کا؟ آپ نے نہیں سوچا کہ اگر اماں بلاگس کے ساتھ ایسوسیٹ ہے تو میں بھی یہی کروں، یا انہوں نے آپ کو کبھی کچھ چاہا؟ کیونکہ آپ نے بتایا نا بچپن میں انہوں نے تقریباً سارے کام آپ لوگوں کو کرنے کی اجازت دی اور چاہا کہ آپ آگے سے آگے جائیں، تو ان کی کوئی خواہش تھی خاص کہ آپ میرے بچے یہ بنے؟ دیکھیے بالکل ان کا ایک مقصد تھا لاء کے اندر آنے کا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ وہ جو خواتین ہیں، بچے ہیں، اور جو انجسٹس ہے وہ انجسٹس نہیں دیکھ پاتی تھیں، ان کے لیے وہ کام کریں، اور جو لاء تھا وہ صرف ایک ذریعہ تھا، وہ کیسے مرضی بھی آپ کر لیتے۔ اب جیل کی میں آپ کو داستان سنا رہی ہوں، تو انہوں نے جب جیل گئیں تو ان کو پتہ چلا کہ یہ بہت ساری جو خواتین جیل کے اندر ہیں ان کے پاس غلط پرچے کٹے ہوئے ہیں، اور چونکہ وہ خواتین ہیں، لاچار ہیں، تو ان کو اپنی فیملی والے بیل کے پیسے بھی نہیں دیتے تھے، تو ادھر سے انہوں نے پھر ان کی پٹیشنز دائر کرنی شروع کی جیل کے اندر سے، اینڈ پھر انہوں نے ایک پورا پروگرام لانچ کیا کہ جو خواتین جیل میں ہیں ہمیں ایکسیس دو، اور وہ جو جیلر تھا اس کے ساتھ کی کہ دیکھو تم ہمیں ایکسیس دو، یہ تو بیچاری معصوم ہے، اور وہ روتا تھا، کہتا تھا واقعی میں یہ معصوم ہے، میں ان کی کہانی جانتا ہوں۔ تو انہوں نے پھر جیل کے اندر جنرل ضیاء الحق کے وقت کے اندر سے انہوں نے جیل کے اندر سے عورتوں کو نکالنا شروع کیا جو بے قصور تھیں۔ سو ان کا ایک وہ کہتی تھیں مجھے کہیں بھی اپرچونٹی مل جائے نا، میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں سمجھتی تھی کہ جب وکالت ہوا تو میں جب جاتی تھی ان کے ساتھ کورٹ روم، تو جس طرح ہماری پروفیشن کے اندر آپ بھی ہیں، میں بھی ہیں، خواتین ہیں، تھوڑا سا لبرل ایٹماسفیئر ہے، مجھے وہاں پہ دبا ایٹماسفیئر لگا وکیلوں کا۔ اچھا ہاں، اور میں یہ سمجھتی تھی کہ بورنگ پروفیشن ہے، تو میرا داخلہ ہو گیا لاء کالج میں انگلینڈ، لنڈن میں ہو گیا میرا داخلہ، اینڈ میں جب وہاں پہ گئی تو میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ میں لاء نہیں کرنا چاہتی، اچھا میں پڑھ لوں گی لاء، میں مائنر کر لوں گی لاء کے اندر، اچھا مگر میں وکیل نہیں بنوں گی۔ ہاں کریئر کو لے کے نہیں۔ ہاں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم پھر جو مرضی بنو، مگر میں سمجھتی ہوں کہ صحافت کے اندر بھی ایک تو ہم کرتے ہیں نا اسٹیٹمنٹ جرنلزم، مگر جو اصل صحافت ہے جو ہم نے کی بھی کچھ عرصے، وہ یہ تھی کہ ان لوگوں کی کہانی بتانا جو جن کی کہانی جو ہے جو بالکل لاچار لوگ ہیں، اور جو پاکستان کو اگر اکٹھے ان کو بنے تو پاکستان بنتا ہے۔ سو میرا خیال ہے کہ وہ سٹوریز جو تھی نا، وہ مجھے جو ہم نے voicepk.net ایک ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم شروع کیا ہے، وہ اسی مقصد کے لیے کیا ہے کہ شیخ رشید نے کیا کہا اور رانا ثناءاللہ نے کہا یہ تو صحافت نہیں ہے، صحافت تو یہ ہے کہ جو گوادر میں بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ کیا چاہتا ہے حکومت سے، جس کو آج آپ نے اریسٹ کر لیا ہے، وہ کہتا ہے مجھے صاف پانی تو دو، مجھے بجلی تو دو، اور اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ جس طرح ہدایت الرحمان کا میں ذکر کر رہی ہوں، جنہوں نے گوادر کے اندر ایک موومنٹ نکالی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں صاف پانی دو، ہمارے جو چھوٹے مچھیرے ہیں وہ مر رہے ہیں کیونکہ آپ بڑے ٹرالرز لاتے ہو چائنیز اور سندھ سے، اور وہ ہماری ساری مچھلی لے جاتے ہیں، تو ہمارے لوکلز کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ تو انہوں نے 60 دن سے وہ وہاں پہ جو ہے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کو آج جو ہے حراست میں لیا گیا ہے۔ تو کہانی تو وہ ہے، لوگوں کی داستان پاکستان کی تو وہ ہے، ظاہر ہے اب جو پنجاب اسمبلی میں ہو رہا ہے وہ ہم زیادہ دکھائیں گے، ہمارا فوکس تو ہمارا فوکس ادھر ہے، مگر جو لوگوں کے ساتھ گلگت بلتستان میں ہو رہا ہے، جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، انٹیریئر سندھ میں ہو رہا ہے، اتنا کچھ ہو رہا ہے، بڑا کچھ ہو رہا ہے، وہ بھی تو دکھانا چاہیے نا، وہ بھی تو صحافت ہے۔ بالکل وہ ہی اصل صحافت ہے اصل میں تو۔